بولتا پاکستان میں خوش آمدید. میں ہوں مشتاق منہاس اور میں نصرت جاوید. مشتاق منہاس صاحب، آج میں چاہ رہا تھا کہ ہم بالکل فوکس کریں کہ کل اعلان مری ہوا تو آج ایوان صدر میں میٹنگز ہوئیں اور صبح سے بڑی ایفرٹ کی ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب سے بات ہو سکے، کیونکہ وہی ان معاملات میں بتا سکتے ہیں. ان کا ٹیلی فون جو ہے وہ بند پھر اب وہ ہونا شروع ہو گیا ہے، جواب نہیں دیتے ہیں. شریف الدین پیرزادہ صاحب تو آپ کو پتہ ہے میڈیا پہ آتے نہیں، کیونکہ وہ تو بولنے کے بھی ان کی فیس ہوتی ہے، وہ تو اس طرح بات نہیں کرتے ہوتے. بالکل نہیں، کبھی نہیں ہے. اچھا، ان لوگوں سے یہ ہے کہ ہمیں واقعتاً سیریسلی یہ گائیڈنس چاہیے کہ بھئی یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کو کیسے انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے، کیسے دیکھا جا رہا ہے. تو آفیشلی تو کسی نے نہیں کہا، ان آفیشیل بات آئی ہے کہ جی قومی اسمبلی کا ریزولوشن کافی نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کو بھی اون نہیں کیا گیا ہے. مجھے ایک بات جو ہے بالکل سمجھ میں نہیں آئی کہ ہمارے صدر صاحب جو ہے نا، ایک حوالے سے دیکھا جائے نا، مجھے اب وہ بہت اچھے لگنا شروع ہو گئے ہیں، بڑے سادہ آدمی. یہ کب سے جی؟ بس یہ جب سے یہ واقعات ہونے لگے ہیں. دیکھو بات یہ ہے کہ مجھے ہمیشہ وہ آدمی زیادہ اچھا لگتا ہے جس کے خلاف لوگ گینگ اپ ہو رہے ہوں. میرا تو بلکہ دل کر رہا ہے کہ میں اب فلور کراس کر لوں اور میں صدر صاحب کے ساتھ ہو جاؤں. اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے مشورہ لیا ہے کن سے؟ اٹارنی جنرل صاحب ملک قیوم سے، شریف الدین پیرزادہ صاحب سے. اب بات یہ ہے کہ جس دن قومی اسمبلی نے ملنا ہے اور ملنے کے بعد ایک وزیر اعظم بن جانا ہے، تو یہ دونوں تو رہیں گے ہی نہیں. یہ دونوں تو تنخواہ یافتہ ہیں نا، دونوں کا جو نہیں دے سکتے نا، کیسے لیں گے؟ یہی تو ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے. دیکھو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. گورنمنٹ کا جتنا بھی کھاتا ہوتا ہے نا مشتاق، اس کے لیے ایک چیز ہوتی ہے بجٹ. بجٹ پاس کرتی ہے قومی اسمبلی، اور صرف قومی اسمبلی کرتی ہے، سینٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. سینٹ میں وہ پڑھا جاتا ہے لیکن سینٹ میں اس پہ ووٹنگ نہیں ہوتی. جو پاس کرتی ہے وہ کرتی ہے قومی اسمبلی، اور وہ بھی سادہ اکثریت سے. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر وزیر اعظم، بھئی آج کل بہت نام چل رہے ہیں، آپ نے بھی آج کو نام رکھا ہوا ہے، تو ایکس وائی زی جو بھی ہوں، تو وہ آپ کا مطلب ہے کہ ملک قیوم صاحب کے ساتھ رہیں گے؟ ظاہر ہے کوئی اور اٹارنی جنرل رکھیں گے. اب اٹارنی جنرل کی جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، پریزیڈنٹ ہوتا ہے نہیں. ان کو جو تنخواہ دیتا ہے وہ ویسے تو پریزیڈنٹ تو دیکھو نا ٹوکن ہیڈ، وہ تو پریزیڈنٹ کو بھی تنخواہ پرائم منسٹر ہی دیتا ہے. ایگزیکٹلی، میں آپ کو وہ جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. اینی وے، تو ان کے ساتھ کو بات نہ ہو پائی ہماری. آئی وش کہ کوئی ایسا آدمی ہوتا جو ہمیں یہ سمجھا سکتا کہ بھی ہاؤ دے ول ریئیکٹ ٹو اٹ. اب آ جا کے ہمارے پاس وہ ہے جو کیلکولیٹڈ لیکس کی گئی ہیں وداؤٹ ایٹریبیوٹنگ، اور ہمیں جرنلزم بہت سمجھایا جاتا ہے. تو جرنلزم میں تو دیکھو یہ ہوتا ہے نا، سورس کو آپ یا نامینیٹ کر کے وہ نا ایکسیس ٹو انفارمیشن نہیں ہے، لوگ اپنے تائیں. اچھا، اب یہ صورتحال ہو گئی ہے ایوان صدر کی بھی اور باقی جو دو، کہ اب وہ بات کریں نا ان سے، وہ کہتے ہیں ہمارا نام نہ لینا، بس بارہ یہ ڈسکس. لیکن بات یہ ہے، لیکن ڈیفینڈ ہم نہیں کر سکتے یا پبلکلی آپ سے آ کے بات نہیں کر سکتے. راشد قریشی صاحب سے بھی کوشش کی، باقی لوگوں سے بھی کوشش کرتے رہتے ہیں، وہ کام ہوتا نہیں ہے. لیکن ایک دوسرا معاملہ بھی ہے نا. اب وہ تو آپ خیر بعد میں آئیں گے کہ ایوان صدر یعنی اعلان مری کے اوپر کیا کہے گا، لیکن پیپلز پارٹی کے اندر وزیر اعظم کی تلاش جو ہے وہ ہنوز جاری ہے. اور اس کے آگے سب سے جو سینئر موسٹ لیڈر مخدوم امین فہیم صاحب ہیں، وہ تو ایک طرح سے ان کو آپ آہستہ آہستہ جی وہ ہمارے ساتھ لکیلی لائن پہ ہیں. السلام علیکم مختوم صاحب. وعلیکم السلام مزار شریف. اللہ کا شکر. اچھا مختوم صاحب، آپ کو یہ پتا ہے کہ میں ذاتی طور پر آپ کا بہت زیادہ نیاز مند ہوں، آپ بھی ہمیشہ شفقت کرتے ہیں. یہ آپ کی نوازش ہے. یہ فرمائیے مختوم صاحب، یہ پہلے آج آپ کا بیان آیا وہ شہری رحمان کے ریفرنس میں کہ جی دعوت نامہ آیا یا نہیں آیا، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ٹیلی ویژن پہ خواجہ آصف صاحب نے کچھ باتیں کی، تحفظات کا اظہار کیا. اس میں جو بات جو زیادہ امپورٹنٹ تھی مختوم صاحب میری نظر میں، اس میں انہوں نے یہ کلیم کیا ہے، دعویٰ کیا ہے کہ جس روز محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی اسی رات آپ کی صدر مشرف سے ملاقات ہوئی. کیا یہ حقیقت ہے مختوم صاحب؟ جی، میں نے یہ خبر سن کے احتجاج اور بہت سخت احتجاج کیا ہے آصف زرداری صاحب سے. کیونکہ کل ہی ان کی اور مسلمین نواز کی آپس میں بات چیت ہو کے فیصلہ ہوا ہے. جی، اور میں نے سخت احتجاج کیا ہے میاں شہباز شریف صاحب سے، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب فون پہ نہیں ملے. جی، کہ یہ اتنا ظالم قسم کا الزام ہے کہ جس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے.
उस दिन सुबह से मोहतरमा ने मुझे अपने साथ लेकर के अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट से हम मिले हैं। उनसे मुलाकात के बाद मोहतरमा से लंच किया हमने, और उसके बाद शहादत के बाद सारा वक्त जो है उनके हॉस्पिटल में उनके साथ रहे, फिर एयरपोर्ट पे उनके बॉडी को लेके गए, मांजोदड़ो पहुंचे, और सुबह के वक्त जो है वो वहां पे हेलीकॉप्टर से पहुंचे हैं नवदेरो खुदाबश गढ़ी खुदाबश में। ये क्या किस्म की इस किस्म की बात है, और मुझे अफसोस है कि इतनी अहम मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की शख्सियत की तरफ से आ रहा है। मैं इसमें सख्त एहतजाज कर रहा हूँ। ये सरासर इल्जाम है। अच्छा मखदूम साहब, क्या समझते हैं कि एक ऐसे वक्त में जब थोड़ी सी आपकी और पार्टी के दरमियान थोड़े से इख्तलाफात शायद आगे चल के ठीक हो जाएं और शायद ना भी हों, लेकिन ये जो टाइम सिलेक्ट किया गया जिसमें एक क्लियर कट आग को ब्लेम दिया गया, क्या आप समझते हैं कि सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज का ये मौकफ है, या आपकी पार्टी के अंदर से भी उन्हें कोई थोड़ा बहुत कहा गया कि जी? देखिए, मैंने एहतजाज किया है दोनों रिस्पांसिबल लोगों से, आसुद जरदारी साहब से और मियां शहबाज शरीफ साहब से। अब मैं इंतजार कर रहा हूं कि उनकी तरफ से क्या आता है। मैंने जब कभी मोहतरमा ने कहा है, मैं जनरल मुशर्रफ साहब से मिला हूं, मैंने जब कभी मुशर्रफ साहब से मुलाकात की है तो उसका इल्म मोहतरमा को भी है और आसुद जरदारी साहब को।